موبائل دے دیے، یہ موبائل کا غلط استعمال کر رہی ہیں۔ آج مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھو سوشل میڈیا میں اپنے ویڈیو بنا کر کے کیسے وائرل کر رہی ہے یہ عورتیں، یہ لڑکیاں اور یہ نوجوان لڑکے۔ آج جب تک موبائل سے 1.5 GB ختم نہ کر لیا جائے تب تک اس کو نیند ہی نہ آئے، اور وہی سب دیکھتے رہتے ہیں۔ شارٹ ویڈیو بہت چل رہا ہے آج کے زمانے میں، شارٹ ویڈیو۔ لڑکیاں کہیں اپنے بال دکھا رہی ہیں تو کہیں ڈانس کرتے ہوئے اپنی کمر دکھا رہی ہیں، کہیں ڈانس کرتے ہوئے اپنے جسم کے الگ الگ انگ کو دکھا رہی ہے، اور گانے کو کاپی کر کے باقاعدہ اسی انداز میں گانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نام ہے رقیہ، نام ہے فاطمہ، نام ہے کلثوم، نام ہے زینب، نام ہے سعدیہ، بڑی پیاری پیاری نام رکھی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو غور کرو، یہ کون سی عبادت کر رہی ہے؟ سمجھ میں مجھے بات نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہی کہا تھا، ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ نساؤن کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں دنیا میں آئیں گی، کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ آپ ذرا دیکھیے، موبائل کے اندر دیکھیے، بازار کے اندر دیکھیے، اللہ کی قسم جلسوں ہی میں آپ گھومیے، یہی جلسوں کے اندر الگ الگ جگہوں کے اندر آپ جائیے، ایسی لڑکیاں آپ کو ملیں گی۔ اللہ کی قسم حاجیوں کے بھی ایمان خراب کرنے والی لڑکیاں جلسوں میں ایسے بن کر کے آیا کرتی ہیں۔ غور کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا لباس تو پہنی ہوں گی، کپڑا تو پہنی ہوں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی، اور پہننے کا مقصد یہ ہوگا کہ مجھے تعریف کرے، میری تعریف ہو اور مجھ سے کانٹیکٹ ہو۔ آپ نے ایسی لڑکیوں کی چتونی دی اور فرمایا ایسی لڑکیاں لا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، ولا یدخلن الجنہ، اور جنت کے اندر بھی انٹری نہیں ہوگی، جنت میں بھی داخل نہیں ہوگی۔ ذرا بتاؤ، جس عبادت کے لیے پیدا کیا گیا وہ عبادت بھی نہیں ہے۔ جلسوں میں آئے ہو عبادت کے محض سے، چلو ہم تقریریں سنیں گے، چلو ہم علماء کی باتیں سنیں گے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں گے۔ 1-2-4 گھنٹے کے لیے ہم اپنے آپ کو اچھی جگہ پہ بیٹھ کر کے تقریریں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور بازار اور ہاٹ کی طرح، اور الگ الگ دن میں جس طرح ہاٹ اپنے یہاں لگا کرتے ہیں، بازار لگا کرتے ہیں، ان بازاروں کی طرح ماحول بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے جب کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا؟ اے میرے بندے بتا، جب تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی اور تم انجوائے کر رہے تھے، تم مستیاں کر رہے تھے، تم انجوائے کر رہے تھے، اس وقت قیامت کے دن تم اپنے رب کو کون سا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں ولا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، فرمایا اے لوگوں نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑو، جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا، جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑنا۔ آج جانے بوجھ کر کے تو نماز چھوڑتا ہے، نیند کی حالت میں کون چھوڑ رہا ہے؟ اب 12-1 بجے تک موبائل دیکھے گا، فجر کی نماز اس کی چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ اب مجھ سے پوچھو فجر کے وقت تم رات میں اتنی دیر تک جاگتے کیوں ہو؟ کون پوچھے گا؟ مولوی صاحب اس لڑکی سے پوچھیں گے تو اس کا باپ پوچھے گا، بیٹوں سے پوچھو، ان نوجوان نسلوں سے پوچھو، اللہ کی قسم جن کو کپڑا پہننے کی تمیز نہ ہو، جن کو چلنے کی تمیز نہ ہو، جو اپنے باڈی کو دکھانے کے لیے پھٹے پھٹے کپڑے پہن رہے ہوں، ان سے پوچھو پھٹے پھٹے کپڑے پہننے والوں ذرا سنو، محمد رسول اللہ کو آئیڈیل مانتے ہو تو اپنے نبی کی زندگی دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا اور اتنے شرم و حیا والے تھے، اللہ کے قسم نبی اکرم پتھر اٹھا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور محمد رسول اللہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں۔ اسی درمیان آپ کی چادر مبارک، آپ کی اسی
चादर मुबारक आपके गर्दन और आपके कंधे से नीचे उतर गया। अल्लाह के नबी ने अपना कंधा देखा और लोगों को देखा कि आपकी तरफ लोग देख रहे हैं। इतने बाहया थे कि अल्लाह के रसूल आपकी चादर गिरने की वजह से बेहोश पड़ जाते हैं, शर्म की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश पड़ जाते हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जिस्म किसी को दिखाने के लिए तैयार नहीं थे। और आजकल के नौजवान लड़के दिल को देखो, आज फटा फटा कपड़ा पहन रहा है और लड़कियां जो वही ज्यादा खूबसूरत समझी जाती है कि जितना जिस्म दिखाती है। और लड़का तो चाहता है कि जरा और दिखा, लड़कों को तो लगता है कि और दिखा। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, फरमाया वजतनी तागूत, और तागूत की इबादत से बचो। अल्लाह के छोड़ करके की इबादत की जाती है वो सब के सब तागूत है, सब के सब तागूत है। उन तागूत से बचने की कोशिश करो। जिन जिन की इबादत अल्लाह को छोड़ करके किया जाए वो सब के सब तागूत है। इसकी इबादत से बचना चाहिए। आज हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने ख्वाहिशात की इबादत कर रहे हैं। अब राईता अल्लाह तबारक अल्लाह ताला फरमाता है क्या तुमने उसको देखा नहीं जिसने अपने ख्वाहिशात की पैरवी की है। आज हम और मुसलमानों के अंदर ज्यादातर नौजवान लोग अपने दिल की बात मानते हैं, रब की बात नहीं मानते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर जन्नत में जाना है तो 4 काम करो, जन्नत में जाना है तो 4 काम करो। या अय्युहन नास अफसुस सलाम, ऐ लोगों सलामती को फैलाओ, ऐ लोगों सलामती को फैलाओ। एक दूसरे को सलाम करने की कोशिश करो, एक दूसरे को, ये नहीं कि ये मौलवी साहब इसी को सलाम करेंगे, या हाजी साहब इसी को सलाम करेंगे, या हमारे इलाके के मुखिया इसको सलाम करेंगे, या हमारे पंचायत के सरपंच इसी को सलाम करेंगे, या हमारे बड़े मौलाना इसको सलाम करेंगे। नहीं, या अय्युहन नास अफसुस सलाम, ऐ लोगों सलामती को फैलाओ, सलाम को आम करो। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था एक जमाना ऐसा आएगा बैन यदिसा तस्लीमुल खासा, एक ऐसा जमाना आएगा लोग खास लोगों को सलाम करेंगे। आज देख रहे हैं रास्ते में जा रहे हैं, उनके दादा है, भाई है, घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, उनकी बीवी है, उनके बच्चे सलाम नहीं कर रहे हैं। सलाम करना भी एक इबादत है। उलमा की कोई इज्जत नहीं, रास्ते से गुजर रहे हैं या कहीं बैठे हुए हैं, ये नौजवान गया सिगरेट मांग लिया दुकान पे, वहीं पे पीना शुरू कर दिया। उलमा की कोई कदर कीमत नहीं है, आज उनको सलाम तक भी नहीं किया जा रहा है। फरमाया बैन यदिसा तस्लीमुल खासा, एक ऐसा जमाना आएगा कुर्बे क़यामत में कि लोग खास लोगों को सलाम करेंगे, खास लोगों को सलाम करेंगे, आम लोगों को नहीं। गौर करो, जन्नत में जाने का ये भी तरीका, इबादत ये भी है कि लोग सलाम करें, दूसरे को सलाम पहुंचाएं, सलामती को आम करें, सलाम को आम करने की कोशिश करें। यहाँ तक कि मुस्लिम के अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नबी अकरम ने फरमाया ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु, ऐ लोगों जन्नत में जा नहीं सकते हो जब तक कि ईमान वाले बन न जाओ। फिर आपने फरमाया ईमान वाले बन नहीं सकते हो वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु, और ईमान वाले बन नहीं सकते हो जब तक एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो। फिर आप ही फरमाते हैं अगर एक दूसरे के दरमियान से हसद को खत्म करना हो, बुग़्ज़ को मिटाना हो, दुश्मनियों को खत्म करना हो, नफरतें खत्म करनी हो, तो आओ मैं तुम्हें एक इलाज बताता हूँ। अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा तहब्बतुम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज न बताऊं जिस काम को करने की वजह से तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो। सहाबा कहते अल्लाह के रसूल जरूर बताइए। आपने फरमाया अफ़्शुस सलाम बैनकुम, ऐ लोगों आपस में एक दूसरे को सलाम करो, एक दूसरे से सलाम करो। जो भी बच्चा मिले उसको भी सलाम कर, बुजुर्ग मिले उसको भी सलाम कर, अपने घर में जा तो अपने बीवी को भी सलाम कर।
ہم گھر کے اندر انٹری کریں وہ ہمیں سلام کرے، ہم اسے کیسے سلام کر سکتے ہیں؟ یہ امپاسبل والی بات ہے۔ وہ تو نوکرانی ہے، وہ تو ہم نے اس کو شادی کر کے لا جائے، اس کا اتنا مقام کہ ہم اس کو سلام کریں۔ میرے بھائیوں یہ تمہاری سوچ ہی گھٹیا سوچ ہے۔ محمد رسول اللہ جب اپنے گھر کے اندر انٹری کیا کرتے تھے تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرتے تھے، اپنے بیویوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں جب گھر کے اندر انٹری کرو تو سلام کو عام کرو، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرو۔ سلام کا مطلب یہ کہ آپ لوگ خوش۔ آج بھی یہ جلسہ اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ لوگوں دنیا میں تم اپنے مکان بنا رہے ہو، اپنے بلڈنگیں بنا رہے ہو، اپنے گھر بار بنا رہے ہو، اپنے گھر کے اندر بہترین چیزیں تم سجا رہے ہو، گاڑیاں خرید رہے ہو، بینک بیلنس جمع کر رہے ہو۔ اے لوگوں تمہارا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے ایک اللہ کا گھر ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مسجد کی تعمیر کے لیے لوگوں سے باقاعدہ چندہ لیا گیا اور مسجدیں بنائی جا رہی ہے تاکہ اس مسجد کے اندر لوگ جا کر کے عبادت کریں۔ ہندو دھرم کے اندر بھی اس عبادت کو ذکر کیا گیا ہے، ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بھی عبادت کا ذکر ملتا ہے، صرف مسلمانوں کی یہاں نہیں بلکہ ہندو دھرم کی جتنی بھی کتابیں ان کتابوں کو آپ اٹھائیں گے تو اس کے اندر بھی عبادت کا ذکر آپ کو ملے گا۔ یوگی یوجت ستت ماتما نمرہس استتا ایکا کی یچتان، ایک دن صرف مت کرنا، ہائی ارجن تم ہمیشہ اس چیز کو کرتے رہنا، کبھی بھی اس کو مت چھوڑنا۔ اسی کو تو اسلام بھی کہتا ہے اے لوگوں ہم نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندوں اور اے میرے بندیوں، اور خاص کر کے راگھو پور کے نوجوانوں سنو، قرآن کی آیت کے اوپر غور کرو۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندوں ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گھر بناؤ، مکان بناؤ، دکان چلاؤ، اپنے بینک بیلنس جمع کرو، گاڑیاں خریدو، سب کرو، لیکن اے میرے بندو میری عبادت سے کبھی بھی دور مت ہونا۔ اے میرے بندو ہم نے تمہیں محض اسی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ فی الصلاۃ، اے لوگوں نماز میں تم کرتے رہو، اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے لوگوں نماز ترک مت کرنا، اے لوگوں ولا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ عبادتوں میں قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا، کوشچن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی عبادت کے معاملے میں تم سے پوچھے گا اے میرے بندے یہ بتاؤ تم نے دنیا میں نماز پڑھی یا نہ پڑھی؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے اسی نماز کے تعلق سے بندہ سے پوچھا جائے گا بندہ تم نے دنیا میں عبادت کی یا نہیں کی، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ یہ بتاؤ، یہی سوال پہلا بندوں سے کیا جائے گا۔ اے میرے بندو یہ بتاؤ، یہ نہیں کہے گا تم کھیتی باڑی کیا کرتے تھے یا نہیں، تم دکان چلایا کرتے تھے یا نہیں، تم نے شادی کی یا نہیں کی، تم نے فلاں کام کیا یا نہیں کیا، بلکہ پہلا سوال جو بندوں سے کیا جائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو جاہل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کشتیوں میں کام کرنے والے کیوں نہ ہو، بازار اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر اپنے دکانیں چلانے والا کیوں نہ ہو، اس سے یہی سوال کل قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، پہلا سوال اسی عبادت کے تعلق سے کیا جائے گا۔ اب دیکھیے ذرا ಯೋಗಿ ಯೋಜಿಸತ್ಮಾತ್ಮಾನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತ ಐಕಾಕಿಯ ಚತ್ತಾತಿ ಮಂಡಿವಾಸಿರ ಪರಕ್ಕಿಯ पंचम समय कर्तव्य, इस इबादत को कंटिन्यू करते रहना, कभी भी इस इबादत को तर्क मत करना, कभी भी मत तर्क मत करना। मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू ज़र ग़फ़ारी से बाकायदा
یہ کہا، یہ کہہ رہے ہیں اے ابو ذر غفاری سن لو، اور آپ نے بعض صحابہ سے کہا اے لوگوں فرض نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا، نماز کی ادائیگی کرتے رہنا چاہے کسی بھی حال میں ہو۔ اگر کھڑے کھڑے تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو تم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھو، اور بیٹھے بیٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر کے بھی نماز پڑھو، اور اگر تم لیٹ کر کے بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے اور اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے نماز پڑھو، یہ نماز کسی بھی حال میں تمہارے لیے معاف نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے نماز کو چھوڑا، اگر تم نے نماز جان بوجھ کر کے چھوڑی تو سن لو جان بوجھ کر کے اگر تم نے نماز چھوڑی تو فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ کی ذمہ داری تیرے اوپر سے ختم ہو جائے گی۔ اب تم مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، ذلیل کیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، در دروں کی ٹھوکریں کھاؤ گے، تمہارا پیپروں کے اندر غلط طریقے سے تیرا نام لیا جائے گا، اور چینلوں والے اور سوشل میڈیا والے مسلمانوں کا بری طریقے سے ان کا پرچار کریں گے اور ہر طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے، اور مسلمان ذلیل ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ جس چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ چیز بندہ کر نہیں رہا ہے، عبادت ان سے دور ہو چکی۔ آج دیکھیے اپنے مسلمان قوم کو شب بھر میں مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت میں مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت میں من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں ہم نے مسجدیں تو بنا ڈالی، ہم نے مسجدیں بنا ڈالی، اور آج کے زمانے میں محمد رسول اللہ کی حدیث ہمیں یاد آ رہی ہے کہ قرب قیامت کے قریب میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، لا یتباہ الناس فی المساجد، لوگ مسجدیں تو بنائیں گے لیکن مسجدیں دکھاوے کے لیے بنائیں گے، مسجدوں کو فخر کی چیز سمجھا جائے گا، تیرے مسجد ایسی تو میری مسجد ایسی، تم نے اپنے مسجدوں کے اندر ماربل لگایا، تم نے ٹائلز لگوائے، تم نے کولر لگوائے، تم نے اے سی لگوائے، ہم بھی لگوائیں گے، اور تم نے ایک منزلہ بنایا ہم 2 منزلہ بنا کر کے دکھائیں گے۔ مسجدیں تو بنائی جائیں گی لیکن مسجدوں کے اندر تعمیر تو مسجدوں کے اندر عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ظہر کے وقت پہنچو میرے بھائیوں، ظہر میں آپ کو نمازیں نہیں ملیں گے، عصر میں پہنچو عصر میں آپ کو نمازیں نہیں ملیں گے، مغرب میں پہنچو مغرب میں بھی نہیں، عشاء میں پہنچو عشاء میں بھی نہیں، فجر میں پہنچو فجر میں بھی نہیں۔ امام اور مؤذن اور چند بزرگوں کی علاوہ آپ کو مسجدوں کے اندر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ حالانکہ رسول کی حدیث آپ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترکا صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، آپ نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑی، جس نے عصر کی نماز چھوڑی تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ عبادت دیکھ رہے ہیں آپ، اس عبادت کو چھوڑنا مت، ہندو دھرم میں کہا گیا اور اسلام میں بھی کہا گیا اس عبادت کو ترک مت کرو۔ کتنے نوجوان نمازی ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، غور کیجئے میرے بھائیوں۔ آج عورتوں کو تو چھوٹ ملی ہوئی ہے، وہ تو نماز ایسے بھی گھر میں نہیں پڑھ رہے، جمعے کے دن کہاں پڑھیں گے، جمعے کے دن اس کے لیے نماز کے انتظام ہی نہیں ہے۔ مردوں کے لیے انتظام ہے، عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے، اور کٹ ملا لوگ کہتے ہیں عورتوں کے لیے مسجد میں جانے کا الاؤ اتھارٹی نہیں ہے، ان کو کہاں بھیجو؟ بازار۔ اب جائیے بازار میں، آپ سب سے زیادہ بازار میں، پارکوں میں، ان جگہوں میں مسلمان لڑکیاں آپ کو نظر آئیں گی، مسجد میں نہیں۔ جلسوں میں آپ دیکھیے کتنی لڑکیاں ٹہلتی ہوئی نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے اس کے لیے ایک دم آزادی ہے، ٹہلو، نوجوانوں کا انجوائے کا ایک ذریعہ بنی۔ عورتوں کے لیے تو نماز کا ہم نے انتظام نہیں کیا، عورتیں بازار میں گھوم رہی ہیں،
عورتیں جلسوں میں گھوم رہی ہیں، ان کے لیے اتھارٹی اور اجازت ہے، کوئی بات نہیں، پردے میں گھوم سکتی ہیں، مولوی صاحب مسجد نہیں جا سکتی، فتنے کا دور ہے، فتنہ ہو جائے گا۔ اب اللہ کے گھر میں فتنہ اور بازار میں کوئی فتنہ نہیں۔ مسجد حرم بھی سعودی عربیہ جاؤ تو مسجد حرم کو ہم نے بھی دیکھا ہے، اور بعض علماء نے بھی دیکھا ہوگا، بعض حاجیوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ مسجد حرم کے اندر مرد اور عورت دونوں مل کر کے طواف کیا کرتے ہیں، ایک ساتھ مرد اور عورت ایک ساتھ طواف کر رہے اللہ کے گھر میں، وہاں پہ فتنہ نہیں ہے۔ یہاں پہ عورتوں کا الگ انتظام ہو تو یہاں پہ فتنہ ہے۔ مسجد نبوی جاؤ، مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، عورتوں کا انتظام الگ ہے، مردوں کا انتظام الگ ہے۔ مسجد نبوی محمد رسول اللہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس اللہ کے نبی نے جہاں پہ مسجد بنائی ہے وہاں پہ انتظام ہے، لیکن ہمارے یہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ میرے بھائیو، راگو پور کے لوگوں اور کٹیہار کے لوگوں ذرا سنو، قیامت کے دن کہیں یہ عورتیں تیرا گریبان نہ پکڑ لے اور اللہ سے شکایت کر بیٹھے، اے اللہ اگر یہ دنیا میں ہمارے لیے بھی مسجد کے انتظام کیے ہوتے تو ہم بھی جمعے کی نماز پڑھتے، ہم بھی جا کر کے نماز پڑھتے، اور ہم بھی علماء کی تقریریں سن کر کے اپنی زندگی میں بدلاؤ لاتے۔ ایک دن جلسے میں سال بھر میں لائیے گا تو کیا ان کو فرق پڑے گا؟ ایک دن لائیے گا تو ان کو کیا فرق پڑے گا؟ ان کے ہاتھ میں آپ نے تسلیم الخاصہ، زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ خاص خاص لوگوں کو سلام کریں گے، خاص لوگوں کو نہیں۔ اللہ کی قسم میں بتاؤں آپ کو، اگر میری نظر پڑتی ہے کسی مسلمان بھائی کے اوپر، سفر کرتا ہوں، کار میں ہوں، موٹر سائیکل پہ ہوں، اگر کوئی مسلمان نظر آتا تو میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، مسلمان ہے، تو میں اس کو سلام ضرور کرتا ہوں۔ سلام کرنا چاہیے، یہ سلام ایک دعا ہے، اس کو مسلمانوں نے اپنے اندر سے ختم کر لیا ہے، اور آج کل